انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں جناب علامہ سبطین علی نقوی صاحب سے گبرنور کے فروز منبر ہوں خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد. آپ سے گزارش ہے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جس کسی نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا کرے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس موذی مرض سے نجات پانے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست ہے اور آیہ ولایت کے محور کے گرد گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت کی کچھ اقسام ہیں. توجہ ہے نا حضرات کی؟ ولایت کی کچھ اقسام ہیں. ایک وہ ولایت ہے جس میں سامنے والے کا اختیار ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، ولایت حاصل رہتی ہے، لیکن جو سامنے والا ہے یعنی جس پر ولایت حاصل ہوتی ہے اس کے اختیار کو سلب نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جبکہ ایک ولایت اس ولایت کو کہتے ہیں جس میں سامنے والے کا اختیار ملحوظ خاطر نہیں ہوتا بلکہ جب صاحب ولایت ارادہ کر لے تو وہ ہو جاتا ہے، چاہے سامنے والا راضی ہو یا نہ ہو، اس کا اختیار یہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں رکھتا. میں نے عرض کیا تھا جہاں پر اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اس کو ولایت تشریعی کہتے ہیں، اور جہاں پر ارادے اور اختیار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا بلکہ فقط ارادہ ہی کافی ہوتا ہے اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. توجہ ہے حضرات کی؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے لگ رہا ہے یا ایسا ہی آج آواز مجھے کچھ کم معلوم ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر.
ایک اور صلوات عنایت فرمائیں گے. اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک تشریعی، ایک تکوینی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ چاہوں گا. آج ایک تو آخری مجلس، یعنی عشرے کی نہیں، اس خمسے کی جس سے مجھے خطاب کرنا ہے. کل سے انشاءاللہ آگے اور مجالس بھی ہیں. اور پھر یہ کہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ آج کی مجلس میں ہو جانا چاہیے اصولاً. اور مسئلہ یہ ہے کہ مکتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. بالکل آخر میں جا کر گفتگو جو ہے وہ اس دوراہے پہ آ کھڑی ہوئی ہے کہ اگر میں ان ابحاث کو نہ چھیڑوں تو موضوع مکمل نہیں ہوتا، اور اگر چھیڑ دوں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی دیر میرا ساتھ دیں گے اور کتنی دیر نہیں دیں گے. یہ جب ہم نے کہا کہ چاہے ولایت تکوینی ہو یا تشریعی، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ جملہ جب آیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. اب ولایت چاہے تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اصل میں ہے تو پروردگار کی، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، بس اللہ کی ہے. ولایت فقط، میں نے عرض کیا دوسری تقریر میں، تیسری تقریر میں، ولایت فقط اللہ کی ہے، اور اس کی جسے اللہ عطا کرے اس کے پاس ولایت ہے. اور اس کی بھی ولایت کوئی الگ سے ولایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہی ولایت کا مظہر ہے. یعنی جس کو بھی ولایت ملتی ہے اللہ کے کوٹے سے ملتی ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات؟ اللہ اب جسے بھی مل رہی ہے وہ در حقیقت خدا کی طرف سے مل رہی ہے مظہریت کے عنوان سے. اب آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے، مجھے ایک جگہ لے کے چلنا ہے، توجہ رہے گی حضرات کی انشاءاللہ. قرآن مجید میں ہمیں ایک اصطلاح ملتی ہے، اور وہ اصطلاح ہے خلیفہ، خلیفۃ اللہ. یہ قرآن میں موجود ہے. جب حضرت آدم کو پروردگار یہ چاہتا تھا کہ زمین میں بھیجے، تو پروردگار نے فرشتوں کو جو تعارف کروایا وہ یہ تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ فرما رہے حضرات؟ سوال، اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا وہ انی ہے، یعنی میں. بعض مقامات پر قرآن ہم کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، نحن نزلنا ذکر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ہی نے اس قرآن کو انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہیں پر ہم، کہیں پر میں. اب یہاں یہ تفسیری بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں ایک اور طرف لے جا رہا ہوں. جب خلیفہ کی بات ہوئی تو نہیں کہا ہم، کہا میں. یعنی پہلے دن سے اللہ یہ طے کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی عہدہ دوں گا تو وہ بس میں دوں گا. یہ کسی اور کے یہاں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور یہاں عمل دخل نہیں رکھتا، میں دوں گا.
اچھا توجہ چاہوں گا، اللہ نے خلیفہ بنا دیا حضرت آدم کو، فرشتوں نے اعتراض کیا پروردگار تو نے کس کو بنا دیا، یہ تو خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے بھی چپ ہو گئے۔ ایک سوال کروں اگر اجازت دیں، خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانشین۔ جانشین کیا مطلب؟ یعنی کوئی اٹھ کر جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی آئے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، کوئی اٹھ کے جائے تو پھر اس کی جگہ پہ جو آ کر بیٹھے اس کو آپ کہتے ہیں کیا؟ خلیفہ، یعنی کیا؟ جانشین۔ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو کوئی انسان آ کر اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، جانشین ہو گیا۔ لیکن اللہ کہاں گیا ہے جو کوئی اس کا جانشین ہو؟ توجہ فرمائیں، ہم کہہ رہے ہیں خلیفۃ اللہ، اللہ نعوذ باللہ کہاں گیا ہے؟ اللہ تو کہیں نہیں گیا۔ اللہ کے لیے تو نعوذ باللہ موت کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اللہ کے لیے تو آنے جانے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اللہ کے لیے تو گزر جانے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تو پھر یہ خلیفہ کا کیا معنی ہوا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پروردگار نہ تو آتا ہے نہ تو جاتا ہے، نہ تیری جگہ خالی ہوتی ہے، تیری جگہ پہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ خلیفۃ اللہ کے کیا معنی ہوئے؟ کہ یہی بتانا ہے خلیفۃ اللہ کے معنی اس وقت تک طے نہیں ہوں گے جب تک یہ طے نہ کر لو کہ یہ لفظ جس کی طرف نسبت پا رہا ہے اس کی نسبت سے کیا معنی طے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی طرف لفظ خلیفہ کی نسبت ہو تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ کوئی گیا تو کوئی دوسرا اس جگہ آیا، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو کسی کے جانے کے بعد آنے کے معنی نہیں ہے، بلکہ خدا کے رہتے ہوئے اس کی صفات کا مظہر جو بن جائے اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو جائے اسے خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کم درجے کا ہو، کوئی برتر درجے کا ہو، کیونکہ جس قدر مظہریت ہوگی وہ مظہریت قرب کے ذریعے طے پائے گی، قرب کمال کے ذریعے طے پائے گا۔ لہذا جہاں پر آخری درجے کا قرب ہوگا وہاں پر آخری درجے کی مظہریت ہوگی، جہاں آخری درجے کی مظہریت ہوگی وہاں آخری درجے کا خلیفۃ اللہ ہوگا۔ وہ ایسا خلیفۃ اللہ ہوگا کہ خدا کی تمام صفات افعال اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گی۔ دے گا وہ، خدا کہے گا میں دیتا ہوں، پتھر وہ مارے گا، خدا کہے گا میں مارتا ہوں، دنیا اس کے پاس پہنچے گی، خدا کہے گا میرے پاس پہنچی ہے، دنیا اس سے محبت کرے گی، خدا کہے گا مجھ سے کی ہے، دنیا اس سے دور ہوگی، خدا کہے گا مجھ سے دور ہوئی ہے، دنیا اس کی مدد کرے گی، خدا کہے گا میری مدد کی ہے۔ یہ اس درجے کی مظہریت ہوگی کہ پروردگار حکم دے گا تم انہیں پکارو، پکارو گے انہیں صدا خدا کو جائے گی۔ پکارو گے انہیں صدا وہاں جائے گی۔ توجہ فرمائیں حضرات، اس درجے پر توجہ۔ اچھا یہ تو طے ہو گیا خلیفۃ اللہ کے کیا معنی ہے۔ صفات کبریا کی مظہریت جو رکھے اسے کہتے ہیں کیا؟ خلیفۃ اللہ۔ اب توجہ چاہوں گا، اللہ نے کیا کہا؟ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہی ہے نا آیت میں، زمین میں۔ سوال یعنی جو مظہر صفات کبریا ہوگا اس کی مظہریت فقط زمین میں ہوگی؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔
اور اس کا جو مظہر ہے اس کی صفات کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں. کچھ بات ملتی جھلتی معلوم نہیں ہو رہی نا؟ توجہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، تو وزیر اعظم اور صدر بننے کے بعد وہ کہاں رہتے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس میں. ایسا ہی ہے نا، ایوان صدر میں رہتے ہیں. رہتے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں یا ایوان صدر میں، لیکن ان کا حکم پورے ملک پہ چلتا ہے. ایسا ہی ہے نا. کوئی کہے کہ جی آپ تو صرف رہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، لہٰذا وہیں تک آپ کا حکم چلے گا. کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. کہا نہیں، اس کے مستقر ہونے کا مقام وزیر اعظم ہاؤس ہے، لیکن اس کی حکومت کی حدود فقط وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، وہ پورے ملک پر ہیں. قرآن میں جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ فی الارض اس خلیفہ کے رہنے کے مقام کی طرف اشارہ ہے، اس کی خلافت کی حدود کی طرف نہیں ہے. اگر حدود دیکھنی ہے تو طے کرو اللہ کی وحدانیت کی حدود کہاں تک ہے. تو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک خلافت خلیفت اللہ ہے. وہاں وہاں خلیفت اللہ کی خلافت ہے. یہ جو فی الارض ہے یہ صرف مستقر ہونے کے مقام کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اس کی خلافت کی حد و حدود. اب معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. صلوات پڑھے محمد والے. بیٹا آپ تشریف لو. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. اللہ کی صفات کا مظہر کون؟ اب ذرا ہاتھ چلتے رہیں گے میرے. قرآن مجید ہمیں ایسی طرف لے جا رہا ہے کہ اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہوئے تو بچنا بڑا مشکل ہے. عجیب مرحلہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا. تمام عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. پروردگار بس تیرے لیے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. عزت تو بس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے عزت ساری کی ساری بس اللہ کے لیے ہے، ایک آیت میں کہہ رہا ہے اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیز فقط میں ہوں، عزت فقط میری ہے، ساری عزتیں میری ہیں. لیکن اب جو میری عزت سے منسلک ہو جائے اور وہ میرے اسم عزیز کا مظہر ہو جائے، تو اب میرے اسم عزیز کا جو مظہر رسول بنے تو عزت اس کے لیے بھی ہے، جو مومن بنے اس کے لیے بھی ہے. معلوم ہوا یہاں پر بھی مظہریت. عزت ساری کس کی؟ اللہ کی. مظہریت کہاں؟ رسول میں بھی، مومنین میں بھی. پھر آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَلِرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. توجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ان سے کہیے تم عمل کرو، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول اور مومنین. سوال امام باقر علیہ السلام
سے ایک شخص نے آ کے کہا، بات چیت ہو رہی تھی، امام نے کہا اس آیت میں جو یہ مومنون ہیں، یہ جو جن مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ جو دوسرے افراد ہیں ندی کے اس پار، یہ اس مومنون سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہا آقا یہی جو عام لوگ ہیں مومنین، یہی مراد لیتے ہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا ارے جو شخص دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ کہاں اللہ کے ساتھ اس کی رؤیت میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو کہا مولا بتائیے پھر یہ کون مومنین ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے؟ کہا یہ ہم اہل البیت نبوت ہیں، یہ ہم ہیں۔ توجہ، کیا کہا اللہ نے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ دیکھے گا، رسول دیکھے گا، اور مومنین کی ایک جماعت جو امام نے کہا کون ہے؟ ائمہ اہل البیت۔ توجہ، آپ نے آیا ولایت سنی تھی نا، اس میں لفظ ولی ایک ہے، ایک ہی ہے نا، لفظ ولی ایک ہے۔ اس آیت میں بھی لفظ یرا ایک ہے، اور دیکھنے کی نسبت تین کی طرف۔ اللہ دیکھے گا، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین کی جماعت۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھے گا اللہ، مومنین کی جماعت اور رسول۔ معلوم ہوا اللہ یہاں بتا رہا ہے یہ جو رویت ان کو نصیب ہے وہ وہی رویت ہے جو پروردگار کو نصیب ہے۔ جیسے اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے ویسے ان سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے اللہ کی اپنی رویت و بصارت ہے، ان کو اللہ نے اپنی رویت کی مظہریت عطا کی ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائیں گے، توجہ فرمائی حضرات۔ ان کو اپنی رویت کی، اپنی بصارت کی، وہ کون ہے؟ وہ بصیر ہے، وہ البصیر ہے۔ آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں دکھیں جو اور لوگوں کو نہ دکھتی ہوں؟ آپ کو نہیں پتہ چلتا کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ما فی الضمیر ہے، لیکن امام کو کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ کبھی سوچئے، کیونکہ وہ اس پروردگار کے اسم بصیر کا مظہر ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں اب میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں عرض کیا تھا، اللہ بصیر ہے۔ اللہ کو بصیر ہونے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیاز مند چشم نہیں ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، وہ آنکھ کا نیاز مند نہیں ہے، وہ نور کا نیاز مند نہیں ہے، وہ روشنی کا محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے، چونکہ اس کی رویت و بصارت اس درجے کی ہے، لہذا اب جو اس کے اسم بصیر کا مظہر ہوگا اس کے لیے اس ظاہری آنکھ سے دیکھنا لازم نہیں ہے، چونکہ وہ مظہر بصیر ہے۔ اس کے اسم ولی کا بھی مظہر ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس لیے آنکھ بند بھی ہوگی تب بھی وہ آگے بھی دیکھے گا، وہ پیچھے بھی دیکھے گا، وہ دائیں بھی دیکھے گا، وہ بائیں بھی دیکھے گا۔ اور جب دنیا پوچھے گی کہ آپ کی تو آنکھ بند تھی، آپ نے پیچھے دیکھا کیسے، تو وہ بتائے گا ہم اس کے مظہر ہیں جو بصیر ہے، ہماری آنکھیں جو ظاہر میں ہیں یہ سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔
اللہ توجہ فرمائی حضرات نے. یہ کچھ بات واضح ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم کو کہ مظاہر ہیں. یہ جو لفظ اب توجہ چاہوں گا، عرض کیا تھا ایک ولایت کون سی ہے؟ تکوینی. یہ کیسے حاصل ہوئی؟ عالم مادہ میں تصرف کون کر سکتا ہے؟ وہی جو خالق ہے. بھئی جس نے خلق کیا ہے وہی تصرف کر سکتا ہے. اس دیوار کو کھڑے کھڑے آپ سونے کا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. لیکن کیا کوئی نہیں بنا سکتا؟ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بنا سکتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مردے کو کس نے زندہ کیا؟ کوئی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جو کر سکتی ہیں، جنہوں نے کیا ہے. قرآن مجید حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے مردے جلائے ہیں، انہوں نے اندھوں کو بینا کیا ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کہنے سے کہ عیسیٰ نے یا موسیٰ نے یا علی نے یا رسول نے یا حسن نے یا حسین نے علیہم السلام مردے کو زندہ کر دیا، یا میں جا کر ان سے کہوں کہ جناب میری اس مشکل کو حل کر دیں، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ میرے دماغ میں ہے ان کو جو دیا ہے اس نے دیا ہے. تو جب اس نے دیا ہے تو دیا اس لیے ہے کہ دنیا فائدہ اٹھائے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں ان کے پاس جو ہے یہ ان کا اپنا ہے، ان کی اپنی قوت، اپنی طاقت ہے، یہ اپنی ذات سے رکھتے ہیں، شرک ہے، کوئی شک نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آئیے تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان کا اپنا ہے، نہیں، اپنا تو ہے ہی نہیں. اچھا جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سمجھے گا کون سنے گا. اللہ نے انہیں سب کچھ دے کر بھی، سب کچھ انہیں دے کر بھی سب کچھ اپنے پاس رکھا ہے. آپ کہیں گے یہ دینا کیسا دینا ہوا کہ دے بھی دیا اور اپنے پاس رکھا؟ یہی تو بتانا چاہتا ہوں. سب کچھ انہیں دے دیا، ان کی ملکیت بنایا، لیکن ان کو اپنی ملکیت رکھا. انہیں سب کچھ دیا اور دینے کے بعد انہیں اپنی ملکیت رکھا. اس خدا کے کیا کہنے جس کی ملکیت میں کہیں علی کا نام آتا ہے، کہیں محمد کا نام آتا ہے. جو کل جملہ عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ پر کوئی ولایت نہیں رکھتا، اللہ سب پہ رکھتا ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات؟ ایسا مالک. اچھا دیکھیے، عام طور پہ کوئی مالک ہوتا ہے نا، کوئی کنجوس ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، تقسیم کرتا ہے. کرے یا نہ کرے، یہ جو ظاہری مشکلات ہوتی ہیں ملکیت کی، ان میں کیا مصیبت لاحق رہتی ہے؟ جب آپ نے کسی کو دے دی تو آپ کی ملکیت سے خارج. یہی ہوتا ہے نا، آپ نے جب کسی کو کچھ دے دیا، ہبہ کر دیا، بیچ دیا، آپ کی ملکیت سے خارج. لیکن اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ جس کو سب کچھ بھی دے دے، بالآخر گھوم کر وہ خود اللہ کی ملکیت ہے. اگر ساتھ دیں تو ایک مشکل بحث کی طرف چلیں. دیکھیے ملکیت میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ٹرانسفریبل چیز ہوتی ہے نا،
یہ ملکیت حقیقی نہیں ہوتی. اگر حقیقی ملکیت ہو تو ٹرانسفریبل نہیں ہوتی ہے. آپ کسی کو یہ گلاس اٹھا کر دے دیں، آپ کی ملکیت سے خارج ہو گیا، دوسرے کے پاس چلا گیا نا. گھر بیچ دیا آپ نے، آپ کی ملکیت سے خارج ہوا، دوسرے کے پاس چلا گیا. موٹر سائیکل گاڑی بیچ دیا آپ نے، دوسرے کے پاس چلی گئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ملکیت حقیقی ہے. آپ اپنی بصارت کسی کو نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ اب یہ ہو سکتا ہے کوئی جوان اٹھ کر کہ ہاں میں اپنی آنکھ دے دوں کسی کو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عیدی نے بھی وصیت کی تھی کہ میری آنکھیں میرے مرنے کے بعد کسی ایسے کو دے دی جائیں جس کی آنکھیں نہ ہو. کوئی کبھی آنکھیں دے دیتے ہیں تو یہ تو چلی گئی. توجہ چاہوں گا، آپ اپنی آلائے بصارت دے سکتے ہیں، بصارت نہیں. یہ آنکھ آلائے بصارت ہے، خود بصارت نہیں ہے. کئی ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی نور نہیں ہوتا. بصارت اور ہے، آلائے بصارت اور ہے. یہ بصارت ایک قسم کی آپ کی حقیقی ملکیت ہے، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ مالک الملک ہے، اس کی ملکیت ایسی ہے ہی نہیں جو ٹرانسفریبل ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملکیت سے خارج ہو کر کسی اور کی ملکیت میں چلی جائے، لیکن ہاں اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک ہونے کی مظہریت عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے بندوں کو یہ حق دیتا ہے کہ تم تصرف کر سکتے ہو. وہ بندہ تصرف کرتا ہے لیکن وہ تصرف کے باوجود چونکہ خود اللہ کی ملکیت ہے، لہذا اس کی ملکیت سے کوئی شخص خارج ہو ہی نہیں سکتی. کوئی چیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتی، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے. اور اب یہاں تک آپ ساتھ آ گئے. ایک جملے کی اور زحمت دینا چاہوں گا اسی ضمن میں. اللہ جس طرح مالک ہے ویسے ہی ولی ہے، وہ ولایت رکھتا ہے. اس کی ولایت تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے. تکوینی یہ ہے کہ وہ تصرف کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کہتا ہے کن فیکون. اب یہ جملہ خدا کرے ویسے ہی آپ مجھ سے حاصل کریں جیسے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں قرآن میں جنہیں اور احادیث میں بھی جنہیں لفظوں میں بیان کیا گیا ہے لیکن وہ کوئی لفظی حقیقتیں نہیں ہیں. مشکل یہ ہے کہ ان لفظوں کے علاوہ اور کوئی لفظ ہو نہیں سکتے تھے. کئی جگہوں پہ جا کر ہماری زبان اپنی قدرت کھو دیتی ہے. کیا بیان کریں؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کون فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے کوئی لفظ بولتا ہے کن پھر وہ ہوتا ہے. کچھ کرنے کے لیے اللہ کا بس ارادہ کافی ہے. توجہ فرمائیں گے؟ یہ کون کہنا اصل میں اس کے ارادے کی طرف اشارہ ہے. یہاں ارادہ ہوا، وہاں ہو گیا. اور یہ فا جو ہے، توجہ چاہوں گا، یہ فا فوریت کو ظاہر کر رہی ہے. کون فا یکون، یعنی کون اور یکون کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. ارادہ ہوا اور فوراً ہو گیا. اسی لیے رسول نے غدیر کے میدان میں ھذا علی مولا سے پہلے ایک فا رکھی تھی تاکہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رہے. من کن تو مولا.
اب روایت دو طرح سے آئی، کسی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کسی نے کہا من کنت مولا فعلی مولا۔ ہاذا کو نکال بھی دیں تب بھی فا لازمی ہے تاکہ بتایا جا سکے دیکھو میرے بعد فاصلے نہ نکال لینا، یہ بلا فاصلہ ہے۔ یہ بلا فاصلہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کون ارادہ ہوا فیکون، بغیر فاصلے کے ہو گیا۔ پروردگار کے ہاں لفظوں کی قید نہیں ہے کہ کوئی کہے تو ہوگا، بس ارادہ ہو گیا۔ اب اس نے چاہا زمین و آسمان خلق ہو گئے، توجہ فرمائیں گے حضرات؟ اس نے چاہا زمین و آسمان خلق ہو گئے، اس نے چاہا بحر و بر خلق ہو گئے۔ اس خلقت میں، اس ارادے میں اللہ نے سامنے والوں کا اختیار ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ کسی سے پوچھا تھوڑی زمین آسمان بناؤں یا نہ بناؤں، پوچھا کسی سے؟ نہیں پوچھا، اس کا ارادہ یہ ہوگا، ہو گیا۔ یہ ہے ولایت کی وہ قسم جسے ولایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی وہ تصرف رکھتا ہے، وہ ارادہ کرے کام کر لیتا ہے۔ توجہ ہے؟ آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بیٹا آپس میں نہیں کھیلو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کو کچھ القاب سے یاد کرتے ہیں، اسی میں سے ایک لقب ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات، وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب فراہم کرنے والا ہے۔ اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ اسباب کا نیاز مند نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات؟ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ماں باپ کو سبب بنایا ہے، لیکن وہ اپنی قدرت و تصرف اور ولایت تکوینی کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی بھیجے گا، کبھی آدم کو بغیر ماں باپ کے بھی بھیجے گا۔ یعنی وہ بتا رہا ہے یہ اسباب جو ہیں میں ان کے ذریعے سے کام کرتا ہوں، لیکن نیاز مند نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ اسباب نہ رہیں تو میں یہ کام کر نہ سکوں۔ حقیقت یہ ہے، اصول یہ ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اونٹنی آتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے، لیکن اگر سالے کی بات آئے گی تو اونٹنی کو میں پہاڑ سے بھی نکال سکتا ہوں، اونٹنی کو میں پہاڑ سے بھی نکال سکتا ہوں، آتے ساتھ ہی وہ بچہ بھی دے سکتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں حضرات کی؟ یعنی اللہ اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے، لیکن وہ ان کا نیاز مند نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے حضرات؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کی ولایت تکوینی۔ اور اب آئیے ولایت تشریعی کیا ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ اچھا کوئی کہے حکم اللہ کا کیوں چلے گا؟ بھئی جو خالق ہے وہی مالک ہے، جب خالق وہ ہے تو مالک وہ ہے، جب مالک وہ ہے تو حاکم وہ ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ توجہ، حاکم اللہ ہے، لیکن اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا، ہے نا بہت سے لوگ، میں نہیں مانتا، اللہ زور زبردستی نہیں کرے گا، اللہ کہے گا تیرا اختیار ہے،
تو چاہے کلمہ پڑھ چاہے کلمہ نہ پڑھ، چاہے محمد کو مان چاہے محمد کو نہ مان، میں نے اختیار اس لیے رکھا ہے تاکہ اختیار کو استعمال کر کے حجت تمام کروں کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگر اختیار نہ ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اگر اختیار نہ دیتا خدا اور زبردستی حکم منواتا تو کیسے پتہ چلتا کہ کون جنت کا حقدار ہے اور کون جہنم کا، کون ثواب کا حقدار ہے کون عذاب کا؟ اللہ نے حجت تمام کی، کا رستہ میں دکھا رہا ہوں، یہ اچھائی کا رستہ یہ برائی کا رستہ، نبی بھیج کے بتا رہا ہوں یہ ہدایت کا رستہ یہ گمراہی کا رستہ، لیکن اب اپنے اختیار سے چننا تم نے ہے کہ اس رستے پہ چلنا ہے یا اس رستے پہ۔ حاکمیت کا حق اللہ کو ہے، لیکن تیرا اختیار حضرت انسان سلب نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ توجہ فرما رہے حضرات؟ اب دنیا کو کچھ مشکل ہوئی، میں نے عرض کیا تکوینی ہو یا تشریعی دونوں منحصر ہیں کدھر؟ ذات پروردگار میں، اور پھر جسے وہ عطا کرے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ علی کو بعد رسول مسند نہیں ملی اس لیے وہ ولایت تشریعی بھی نہیں رکھتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ بعد رسول مسند علی کو نہیں ملی اس لیے علی ولایت تشریعی نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اللہ کو نہ مانے تو کیا وہ وحدانیت نہیں رکھتا؟ بھائی توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ نعوذ باللہ وجود نہیں رکھتا یا میں اللہ کو نہیں مانتا، تو کیا اس سے اللہ کی حاکمیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر پوری دنیا مل کر خدا کو سجدے کرے تو خدا کی سلطنت میں 1 انچ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری دنیا مل کر خدا کا انکار کر دے تو اللہ کی سلطنت میں 1 انچ کی کمی نہیں آتی۔ نہیں، مجھے دوسری طرح سے لے جانا پڑے لگے، شاید دوسری طرف سے لے جانا پڑے گا۔ کہا گیا جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی بہت بڑے دلیر شجاع بہادر فاتح خیبر و خندق، دوسری طرف کہتے ہیں علی کا حق تھا انہوں نے لیا نہیں۔ یہ تو بات گڑبڑ۔ یا تو علی کو دلیر مانو، اور اگر وہ دلیر تھے اور حق انہی کا تھا تو پھر دلیری کا تقاضا یہ تھا کہ جاتے اور حق لے لیتے، اور اگر دلیر تھے اور حق اور جو چیز جسے تم حق کہہ رہے ہو وہ نہیں لیا، اس کا مطلب علی اسے اپنا حق سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اگر حق سمجھتے تھے اور تب بھی نہیں لیا اس کا مطلب ہے دلیر نہیں تھے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یعنی 2 ہی باتیں ہیں، یا تو علی دلیر تھے یا نہیں تھے۔ اگر دلیر نہیں تھے تو یہ کوئی نہیں مانے گا کہ جو فاتح خیبر و خندق ہو وہ دلیر کیسے نہ ہوگا، اور اگر دلیر تھے تب بھی 2 ہی باتیں تھیں، یا تو علی اسے اپنا حق سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر نہیں سمجھتے تھے تو بات ہی ختم ہو گئی، اسی لیے نہیں لیا، اور اگر سمجھتے تھے تو دلیر ہونے کے باوجود کیوں نہیں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اسے اپنا حق سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کسی اور کا حق تھا۔ اچھا چلیے اب یوں چلتے ہیں، اللہ قابل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ لائق عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ لائق عبادت ہے تو پھر سب سے عبادت کروائے۔
اور اگر وہ نہیں کرواتا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ خود کو لائق عبادت نہیں سمجھتا، اور اگر وہ سمجھتا ہے تو پھر خود نعوذ باللہ اس میں قدرت نہیں ہے کہ وہ کروائے۔ تو جتنے مسلمان ہیں وہ تڑپ کے کہیں گے نہیں حضور، اللہ لائق عبادت بھی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ زبردستی نہیں کرواتا، تاکہ پتہ چلے کون ان میں سے طیب الولادہ ہے، کون ان میں خبیث الولادہ ہے۔ علی اس کا مظہر ہے، وہ زبردستی نہیں منوائے گا، اپنی وفاداری کا اعلان کرنا ہے تو آ کے کرو، علی زبردستی نہیں کرے گا۔ اپنی وفاداری کا اعلان کرو، اپنی وفاداری کا اعلان کرو۔ آؤ، علی زبردستی نہیں کریں گے۔ جب خدا نہیں کرتا تو اس کا ولی کیوں کرے گا؟ بھئی توجہ فرمائیں گے حضرات؟ علی نے کہا آؤ اپنے اختیار کے ساتھ، اور آ کر اگر چاہتے ہو کہ حق و حقیقت کے راستے پہ چلو تو بیعت کرو، اور اگر نہیں چاہتے تو علی زبردستی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر سے ایک عجیب حدیث فرمائی تھی میرے مولا رسول نے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر، روایت کس مقام کی ہے؟ کعبۃ اللہ کے دروازوں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ حاجی حج کر رہے ہیں۔ رسول نے جو حدیث ابو ذر کو بتائی تھی، ابو ذر نے کہا رکو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میں وہ ابو ذر ہوں جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ آسمان نے اس سے زیادہ کسی سچے پہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے اس سے زیادہ کسی سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ کہاں ہم جانتے ہیں تم ابو ذر ہو، اور ہاں ہم گواہی دیتے ہیں رسول نے یہ کہا تھا کہ تم بڑے سچے ہو۔ کہ اب اگر یہ مان لیا ہے تو سچے کا بیان سنو، میں نے رسول کو کہتے سنا ہے۔ عمار سے بھی فرمایا، عمار نے بھی یہ حدیث نقل کیا، فرمایا اگر پوری دنیا ایک طرف نکل جائے اور علی ایک طرف نکل جائے تو تم علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ علی کبھی بھی تمہیں جادہ ہدایت سے ہٹائے گا نہیں، گمراہی کی طرف لے کر جائے گا نہیں۔ علی کے پیچھے چلنا۔ تو معلوم ہوا یہ ولایت تشریعی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ جب آپ کہتے ہیں نا خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول وہی ہو سکتا ہے جو پہلے خلیفۃ اللہ ہو۔ ہم تو اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کسی کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، ہمارا نہ کسی کی توہین کرنا مقصود ہے، ہم تو اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے۔ اور اب آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں، شاید کبھی آپ نے اسے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ ان 5 مجلسوں کا تبرک ہے۔ جب ولایت کی بات، توجہ فرمائیں گے حضرات، مطلق ہے، انما ولیکم اللہ، یعنی تشریعی بھی تکوینی بھی، ولایت منحصر اللہ کی ذات میں۔ اللہ نے بتایا کون ہے ولی، اللہ ہے، رسول ہے۔ اور جب اگلے کی بات آئی اس نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، صفات گنوائی۔ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو بار بار کہتے ہیں بھئی اتنے ضروری تھے علی تو نام ہی لے لیتا خدا قرآن میں۔
او بھائی قرآن میں اللہ نام نہیں لیتا، یہ اسلوب قرآن نہیں ہے، یہ اسلوب پروردگار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا، صفات گنواتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے نام لیا تو نام والے بہت سے پیدا ہو جائیں گے، صفات والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہماری روایتوں میں موجود ہے، توجہ، ہماری روایتوں میں موجود ہے، جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو اس کے بعد کچھ افراد نے کہا اچھا اگر انگوٹھی دینے سے ہی آیت اترتی ہے تو ہم بھی دیے دیتے ہیں، اور کھڑے ہو کر 40 انگوٹھیاں پیچھے کہہ کر آئے تھے فقیر سے کہ ہم جا رہے ہیں، یا علی ہم جا رہے ہیں، جیسے ہی پہنچیں تو آ جانا انگوٹھی لینے کے لیے۔ 40 انگوٹھیاں چلی گئیں، آیت تو دور کی بات زیر زبر بھی نہیں اتری۔ ماشاءاللہ، یار ایک صلوات عنایت فرمائیں گے، بس تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ ہے۔ آیت کے ذیل میں بہت کچھ کہنے کو ہے، اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ، آپ نے کبھی تصور کیا، کبھی سوچا، کبھی فکر کی، علی کی تو کتنی صفات تھیں، علی کی کتنی صفات تھیں، اس آیت میں یہی کیوں ذکر کی کہ نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے؟ بھئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نماز قائم کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، علی کے روزوں پہ کسی کو شک؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا نماز قائم کرتا ہے اور حج کرتا ہے، علی کے حج پہ کسی کو شک؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا نماز قائم کرتا ہے اور بہت بڑا عالم ہے، علی کے علم پہ کسی کو شک؟ تو ان دو چیزوں کو کیوں ملایا؟ نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ بات پہنچا دی سمجھیے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز وہ عبادت ہے جو بس پروردگار سے منسلک ہے، کوئی دوسرا نہیں اس میں، بس پروردگار سے منسلک ہے، یہ پروردگار سے متعلق ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ نماز وہ عبادت ہے بس پروردگار، اور کوئی نہیں بیچ میں، جبکہ زکوٰۃ وہ عبادت ہے جس میں بہرحال بندے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ نے زکوٰۃ نکالی لیکن مستحق تک نہیں پہنچی، شریعت کیا کہتی ہے؟ قبول نہیں ہے دوبارہ نکالو، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب مستحق کے پاس پہنچ جائے، اگر نہیں پہنچی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں سامنے دوسرے بندے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نماز وہ عبادت ہے جس میں بس اللہ ہے، زکوٰۃ وہ عبادت ہے جس میں اس کے بندے بھی بہرحال ملحوظ خاطر ہیں۔ ایک عبادت وہ جس میں بس معبود ہی معبود، ایک عبادت وہ جس میں بندے بھی ملحوظ خاطر۔ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ رکوع میں رکھ کر بتایا کہ میرا ولی وہ ہو سکتا ہے
جو ایک طرف اللہ سے جڑا ہوا ہو، دوسری طرف بندوں سے جڑا ہوا ہو۔ اگر اس کی یہ دو جہاد نہ ہوئی، ایک طرف وہ خدا سے جڑا ہوا نہ ہو، دوسری طرف وہ بندوں سے جڑا ہوا نہ ہو، تو وہ میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صفات کو جوڑ کر اللہ نے بتایا کہ ولی وہ ہے جو وہاں سے لینے کی قدرت رکھتا ہے، یہاں دینے کی قدرت۔ ورنہ اور عبادتوں کا بھی ذکر ہو سکتا تھا۔ رسول، توجہ ہے، رسول کون ہے؟ اللہ سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، بندوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، بس جانشین رسول وہی ہوگا، جانشین رسول وہی ہوگا، ولایت کا تاج وہی پہنے گا، وصایت کی عبا اسی کے دوش پہ آئے گی، جانشینی کا حقدار وہی ہوگا جو ایک طرف وہاں سے جڑا ہوگا، دوسری طرف یہاں سے جڑا ہوگا، اور جسے قرآن اور اہل البیت اپنے لفظوں میں حبل اللہ، اللہ کی رسی کہیں گے، یعنی وہ ہستیاں جو ایک طرف اوپر اللہ سے جڑی ہیں، دوسری طرف نیچے بندوں سے جڑی ہیں۔ یہ نیچے والوں کا رابطہ اوپر والے سے، اور اوپر والے کا رابطہ نیچے والوں سے کروا۔ ولایت اس کے پاس ہوگی، یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ سے نہ جوڑ سکے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس سے جا کر پوچھا جائے کوئی سوال اور آگے سے وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ معلوم نہیں ہے، پھر ایسے مقام پر سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ولایت نہیں ہو سکتی۔ ولایت اس نہر کی مانند ہے جو پیچھے سے کسی سمندر سے جڑی ہو۔ علی اور نبی کی ولایت اس نہر کی مانند ہے جو پیچھے سے اللہ کی ولایت کے سمندر سے جڑی ہے۔ اور جب کوئی چیز سمندر سے جڑ جائے پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ اس میں کتنا پانی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ لیکن یہ ولایت کون سی ہے؟ تشریعی۔ اپنے اختیار سے آؤ، اپنے اختیار سے آ کر اعلان کرو وفاداری کا، تاکہ پتہ چل سکے کسے جہنم رسید کرنا ہے، کسے جنت بھیجنا ہے۔ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے، اللہ نے کوئی اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک ہم لوگوں کو اس دنیا میں پپٹ بنا کر نہیں بھیجا کہ پیچھے سے ہل رہی ہیں، اللہ زبردستی ہم سے کام کروا رہا ہے اور بعد میں کہے گا چلو آپ جہنم میں جاؤ، آپ جنت میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، اختیار ہے تمہارے پاس۔ اور جن لوگوں نے علی یا اولاد علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے اختیار سے قبول نہیں کیا اور اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو کبھی ان کا دور حکومت نہیں آئے گا۔ یہ تو بھول ہے نا۔ اللہ کہتا ہے تم جتنی چاہیں پھونکے مارنا چاہو، جس شمع کو میں نے روشن کیا تم کیسے بجھاؤ گے؟ تم بالآخر کیسے
اس شمع کو بجھا سکتے ہو جسے میں نے روشن کیا ہے. یہ اللہ کی روشن کردہ شمع ہے. آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی، یہ سمجھ نہیں آتی. اگر علی کا تھا، علی کا حق تھا تو بس پھر لے لینا چاہیے تھا، چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ علی اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے؟ اس قدر خطبے دینے کے بعد، اس قدر بیانات کے بعد آپ کو پھر یہ لگتا ہے؟ میرے مولا نے اپنے ایک فیصلے میں اس چیز کو بڑے اچھے سے نبھایا ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات؟ 2 منٹ دیں گے مجھے اوپر انشاءاللہ. بڑے اچھے سے نبھایا ہے. آپ جانتے ہیں نا وہ ایک قصہ ہے، 2 مائیں لڑتی ہوئی آ گئیں. سنا ہے نا واقعہ؟ امیر المومنین کی زندگی میں ایسے 3 سے 4 واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، اور ہر مقام پہ مختلف انداز سے فیصلہ کیا ہے. لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جناب لڑتے ہوئے آگے 2 مائیں لڑتی ہوئی آ گئیں، کہا میرا ہے، یہ میرا ہے. علی نے کیا کہا آدھا آدھا کر کے دے دو، آدھا آدھا کر کے دے دو. اچھا بعض لوگوں کو یہاں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. ان کا یہ تو بڑی غیر منطقی بات ہے کہ وہ کیسے، کہ اگر علی یہ کہہ دیں کہ آدھا آدھا کر کے دے دو تو بچہ ہی نہیں بچے گا، دینے کا فائدہ کیا؟ یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ میں کہوں گا اچھا علی کے فیصلے پہ بعد میں اعتراض کرنا، چلو آؤ قرآن کے پاس چلیں. جب ابراہیم نے بت توڑے تو توڑ کر کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ کے کہا اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو. اس وقت کوئی نہیں کہتا یہ عجیب غیر منطقی بات کر رہے ہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ قرآن میں آ گیا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابراہیم کو پتا تھا بول نہیں سکتے، ابراہیم نے حجت قائم کی، تمہارے منہ سے تمہاری بات نکلواؤں گا. اسی طرح علی نے جو جملہ کہہ کر حجت قائم کیا ہے، علی کو پتا ہے کاٹ تکنے کی مہلت تو آئے گی ہی نہیں. جیسے ہی کہا آدھا آدھا کر کے دے دو تو جو اصل ماں تھی وہ تڑپی، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، اسی کو دے دو. علی نے کہا بچہ اسی کو دے دو. کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا اس لیے کہ جو اصل ہو، جس کا اپنا ہو، وہ کبھی یہ نہیں برداشت کرے گی کہ مر جائے. وہ یہ سہ لے گی دوسرے کے پاس چلا جائے لیکن بچ جائے. علی نے اسی لیے نہیں لیا، علی کی اپنی تھی. کہا اگر لینے کی کوشش کی تو اسلام ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کو رہنے دو، زندہ تو رہے گا، آئے گا میرا 11واں خود ہی لے لے گا. کہ آئے گا یا علی، میرا آئے گا 11واں، وہ لے لے گا. ہم نے تو اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ جس کا اپنا ہو وہ جان بچاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھنا علی کا حق نہیں تھا، حق علی کا ہے. لیکن علی جانتے ہیں اگر آج اٹھ گیا سب ملیا میٹ ہو جائے گا. دوسروں کو کوئی فکر نہیں تھی، جو کھانے والے ہوتے ہیں انہیں فکر ہوتی بھی نہیں ہے، جن کا لگا ہو ان کو فکر ہوتی ہے. اور لگا علی کا ہے، رسول کا ہے، اس لیے انہیں ہر حال میں ہر چیز سہنی ہے، دین بچانا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اہل البیت نے. حق سے ہاتھ اٹھانا پڑ گیا، اٹھا لیا. جان دینی ہے دے دیں گے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کے 2-4 جملے یاد آ رہے ہیں. وہ کہا کرتے تھے اسلام حسین کے پاس آیا اور کہا اے حسین میری حالت بگڑ گئی ہے،
کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہا حسین میرا سینہ کمزور ہو گیا ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، علی اکبر کا کلیجہ دوں گا۔ کہا حسین میرے بازو بھی ناتواں ہو گئے ہیں۔ کہا فکر نہ کر، عباس کے بازو دوں گا۔ کہا حسین میرا گلا بھی زخمی ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، میرا اپنا گلا چھری تلے حاضر ہے۔ قبلہ کہا کرتے تھے، آخر میں اسلام نے کہا حسین میرے سر پہ صاحبان بھی کوئی نہیں رہا۔ کہا پریشان نہ ہو، زینب ام کلثوم کی چادریں دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، تجھے بچا لوں گا۔ کیا کیا قربانیاں دی ہیں حسین نے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے میں ذاکروں سے سنتا رہتا تھا، لیکن مجھے اس جملے کی قدر نہیں تھی۔ حقیقت یہ مجھے قدر نہیں تھی۔ جب میرے اپنے گھر اولاد ہوئی تو پھر مجھے اس جملے کا کچھ احساس ہوا، جب ذاکر یہ کہا کرتے تھے اس جملے کو تو اولاد والے ہی سمجھیں گے۔ علی اصغر اور سکینہ کا دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اولاد والے ہیں۔ آج 5 سفر گزر گئی عزاداروں۔ قوی روایات کے مطابق آج حسین کی 4 سالہ بچی کی شہادت ہے۔ مختلف روایات ہیں، قوی یہی ہے۔ ایران، عراق، حتیٰ شام میں بھی اسی تاریخ پہ اس بچی کی شہادت منائی جاتی ہے۔ عزاداروں کیا ذکر کروں اس بچی کا، بس اتنا سن لیجئے، اس بچی کی عمر تھوڑی تھی، مصائب زیادہ تھے۔ عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے۔ جب تک حسین زندہ رہے نا، اس بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن یہاں حسین کی آنکھ بند ہوئی۔ اجازت دیں گے جملہ کہوں؟ مجھے سکینہ میں اور فاطمہ میں ایک مماثلت یہ بھی دکھتی ہے، جب تک رسول زندہ تھے فاطمہ کی بڑی عزت تھی، رسول گزرے فاطمہ سے دنیا نے منہ موڑ لیا۔ جب تک حسین زندہ تھے سکینہ پہ آنچ نہیں آئی، حسین گئے بچی کو تماچے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں میرے ساتھ چلیں گے، مجھے آج شہادت پڑھنی ہے بچی کی۔ کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہیں جس نے جو ظلم کیے انہوں نے بتائے ہم نے کیا کیا تھا۔ پوری روایت نہیں پڑھتا، مقتل ابی محنف کی روایت ہے، سادات سے معذرت چاہتے ہوئے روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں عجیب جملہ ہے۔ خولی سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اے خولی بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، کچھ زیادہ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا جب میں خیمہ گاہ میں پہنچا، خیمے جل رہے تھے، لوٹ مار مچی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ایک بچی کھڑی ہے، اس کے کانوں میں بالیاں ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا اس کے کان سے چھینوں، پھر میں نے سوچا چلو مانگ لیتا ہوں، دے دے گی۔ پھر میں نے مانگنے کا ارادہ کیا، ذہن میں آیا اتارنے میں اگر دیر ہوئی تو کوئی اور نہ چھین لے۔ میں نے انتظار نہیں کیا، بالیوں میں ہاتھ ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ بچی منہ کے بل زمین پر گری، آواز دی بابا۔ اجرکم علی اللہ۔ کانوں سے خون روا ہے، دامن میں آگ لگی ہے، بچی بھاگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے
میں نے دیکھا ایک بچی خیمہ گاہ سے نکل کر مقتل کی طرف دوڑی، میں پیچھے بھاگا کہ اس کے دامن میں لگی آگ کو بجھا دوں۔ جب بچی نے مجھے پیچھے آتا ہوا دیکھا، بچی اور تیزی میں دوڑی، اس کا پیر الجھا، منہ کے بل زمین پر گری۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کی آگ بجھانا چاہی تو بچی نے کہا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، کہا میں تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہا شیخ اگر مجھ پہ کوئی احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کہاں ہے۔ کہا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا میں نے سنا نجف میں میرے دادا رہتے ہیں، میں ان سے جا کر کہوں گی دادا آپ دوسروں کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، ذرا آ کر دیکھیے آپ کے یتیموں کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس بچی نے بڑے ظلم سہے ہیں۔ عزادارو ایک منزل اور ابھی آگے بڑھیں، میرے ساتھ نے تھکیے گا نہیں، اس بچی کا بڑا حق ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس نے سید سجاد کو بڑا رلایا ہے، بڑا رلایا ہے، زینب کو بڑا رلایا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ قافلہ چل رہا ہے، جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا۔ بڑا چاہتے ہیں سر آگے بڑھے، ریاض القدس کی روایت ہے، لیکن سر آگے نہیں بڑھتا۔ لعین شبر نے اپنی پشت سے کوڑا نکالا، سید سجاد پہ برسانا شروع کیا، کہا اے سجاد بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرے مولا سر حسین کے پاس آئے، کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا آپ کا بیٹا کس قدر مجبور ہے۔ کہا بیٹا میں کیسے آگے چلوں، میری بچی قافلے سے جدا ہو گئی ہے۔ بس یہ جملہ سنا، زینب کو پتا چلا، زینب پریشان، میرا بھائی مجھے امانت دے کر گیا تھا، میری بچی کہاں چلی گئی؟ سید سجاد جناب زینب کے ساتھ صحرا میں نکلے، ڈھونڈتے جا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں بیٹا کہاں ہوں آواز دو۔ اتنے میں ایک مسافر آتا دکھائی دیا، اس سے پوچھا اے بھائی کیا تو نے اس صحرا میں کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا بچی کی نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے اس کا دامن جلا ہوا ہے، اس کے کان زخمی ہے۔ عزادارو اس نے کہا میں نے دیکھا جب یہ لوگ تیزی سے اونٹ دوڑا رہے تھے تو بچی کی رسی ڈھیلی ہوئی، وہ اونٹ کی بلندی سے بھاگتے ہوئے اونٹ کی پشت سے زمین پر گری۔ زینب نے کلیجہ تھاما، اے خدا میری بچی کی خیر ہو۔ عزادارو زینب تلاش کر رہی ہے کہ دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی کی آغوش میں بچی سو رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، کہا اے بی بی تو نے اس عالم غربت میں ہم پر احسان کیا، اب اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن وعدہ کرتی ہوں اپنی ماں زہرا سے تیری شفاعت کراؤں گی۔ یہ جملہ سنا، اس برقع پوش بی بی نے نقاب الٹی، کہا بیٹی تیری ماں تیرے پیش نظر، یہ تیری ماں فاطمہ۔ عزادارو زینب نے بچی کو گود میں لیا، ابھی میرے ساتھ چلیں ابھی منزلیں ہیں، بچی کو گود میں لیا، زینب ساتھ لیے چل رہی ہے، درباروں میں، بازاروں میں، زندان میں، اس بچی کا بس ایک ہی کام ہے، بابا کہاں ہے مجھے بابا سے ملا دو۔ عزادارو در زندان پہ بیٹھ جاتی ہے اور جب پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتی ہے تو پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی یہ اپنے بچوں کے لیے دانے کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں۔ شام کو واپس آتے ہوئے دیکھتی ہے پھوپھی اماں اب کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے آواز آتی ہے بیٹی یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔
یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ عزادارو، بچی کا بس ایک ہی سوال ہوتا تھا، پھوپھی اماں کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ پھوپھی اماں کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ عزادارو، بس میں نے روک دیا، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ عزادارو، ایک دن ایسا آیا، اس بچی کو قرار نہیں ہے۔ ایک دن زندان میں ایسا آیا، بچی کو قرار نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں بچی کچھ دیر کے لیے سوئی تھی، اچانک چیخیں مارتی ہوئی اٹھ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کہا بیٹی تجھے پتہ ہے نا تیرے بابا کا جسد اثر کربلا میں رہ گیا، تیرے بابا کا سر یزید کے دربار میں پڑا ہے، بیٹی تیرے بابا کہاں سے آئیں گے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی تو میں نے دیکھا ہے، میرے بابا آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بیٹی سکینہ بس ہم آ گئے تمہیں لینے کے لیے، بیٹی پریشان نہ ہو، بابا کہاں ہے؟ مجھے بابا چاہیے۔ بچی نے رونا شروع کیا، ایک کوہرام برپا ہوا، بیویاں رونے لگی۔ جب آواز بلند ہوئی دربار یزید تک پہنچی، اس نے کہا یہ کیسا کوہرام ہے؟ کہا وہی بچی رو رہی ہے جو بار بار حسین کا نام لیتی ہے۔ کہا اچھا تو کیسے خاموش ہوگی؟ کہا اس کو بابا کا سر بھیج دو، اس کو بابا کا سر بھیج دو، بابا کا سر ملے گا خاموش ہو جائے گی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے تشت میں رکھ کر سر حسین لایا گیا، بچی کے سامنے سر آیا، بچی نے سر کو آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کر چومتی جا رہی ہے۔ اور اب جملے سنیں گے بچی کے، بچی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بابا یہ کس نے آپ کی داڑھی کو لہو لہان کر دیا؟ بابا یہ کس نے آپ کی زلفوں کو لہو لہان کر دیا؟ بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو، کس نے آپ کی رگوں پہ خنجر چلایا؟ بابا کس نے مجھے یتیمہ کر دیا؟ بابا یہ کون ہے جس نے ہمیں اسیر کر لیا؟ عزادارو، اس کے بعد بچی نے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ کہا بابا آپ جانتے ہیں آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد مجھے تماچے کھانے پڑے۔ بابا آپ نے عید پر جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے۔ بابا یہ دیکھیں میرے رخسار نیلے۔ بچی باتیں کرتی رہی، آواز ہلکی ہوتی رہی، اور دھیمی ہوئی، پھر اور دھیمی ہوئی۔ عزادارو، آواز آنا بند ہوئی۔ یہاں زینب عالیہ نے کہا ارے میری بچی سو گئی، بیویوں خاموش رہنا۔ بڑی مشکل سے بچی کو نیند آئی ہے، لیکن وہاں زنجیریں پکڑ کر سید سجاد اٹھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی میری بہن سو گئی، لیکن قیامت کے دن اٹھنے کے لیے میرے بابا کی عزادار چلی گئی